Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم الدین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ وآمرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشرات۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، شیوخ الحدیث، سادات کرام، محتشم مہمانان گرامی، عزیز طلباء، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے مجھے پہلی بار یہاں حاضر ہونے کا موقع اور شرف حاصل ہوا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ آج یہاں حاضر ہوں۔ جب پہلی بار حاضر ہوا تھا تو مجھے استقبال کر کے اسٹیج تک لانے والے وہی بزرگ اور وہی شخصیت ہے۔ میں آج جن کے عرس میں حاضر ہوں، سب کچھ وہی ہے، پرانا پرانا، پھول بھی وہی ہیں اور رنگ و نور کا ماحول بھی وہی ہے، اسٹیج پہ علماء کی سجی ہوئی کہکشاں بھی وہی ہیں، صرف مجھے وہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے،
خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ اللہ ان کی تربت نور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کی زندگی جذبوں کی فراوانی کا نام ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس دارالعلوم کو اٹھا کر کے اوج ثریا تک پہنچایا، اور اس کا حوالہ روشن ذات تھی، اور ملک کے طول و عرض کے اندر یہاں سے لے کے کشمیر کے پہاڑوں تک جس طرح انہوں نے ایک نیٹ ورک مدارس دینیہ کا قائم کیا، یقیناً یہ ان کی سچی لگن تھی جو دین کے ساتھ اللہ نے ان کو نصیب کی تھی۔ ان کی قبر کی روشنی کے لیے یہ سب کچھ کافی ہے۔ اللہ اس گلشن کو قیامت تک آباد رکھے، اور ان کے لگائے گئے پودے جہاں جہاں بھی انہوں نے شجر لگائے اس کے پھل سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں، اور ان کی قبر میں نور، روشنیاں اور اجالے اترتے رہیں۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ جس نے نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو حیات طیبہ، ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو بھی صالح اعمال کرے گا، وہ مرد ہو تب بھی، وہ عورت ہو تب بھی، میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہے گا، دماغوں میں خوشبو بن کے تازہ رہے گا، اور خیالوں میں اور سوچوں میں اس کا چہرہ گھومتا رہے گا۔ دنیا پہ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، زمانہ ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھا پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سجیندے، شکلاں یاد نہ رہی۔ قبروں کے نشان تک بھول جاتے ہیں۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے، اور کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دی ہوتی ہیں، نہ ان کی قبریں پرانی ہوتی ہیں اور نہ عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوتے ہیں۔ محبتوں کے سلسلے ان کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اور ان کا صدقہ جاریہ ان کی قبر کی روشنی کا ساماں بنتا ہے، اور ان کے نیک اور صالح اعمال لوگوں کے دلوں کے اندر تازگی پیدا کرتے ہیں، اور ان کی محبت کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتے۔ تو کہا جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، شرط ہے کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی کا تصور دنیا کے اوپر اس کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ ایک مطمئن زندگی بسر کرتا ہے۔ جب خوبصورت اعمال کے ذخیرے سے اپنے نامہ اعمال کو پرنور کرتا ہے ایک بندہ مومن، تو پھر اس کی مطمئن زندگی ہوتی ہے، ورنہ دولتوں کی کثرت کے باوجود بے چینیاں جان نہیں چھوڑتی، زندگی کے اضطراب ختم نہیں ہوتے، ہر وقت انسان ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو نیکی کی راہوں پہ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے قلب کو طمانینت کا نور نصیب فرماتا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ اس کو قناعت کی دولت عطا کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو نصیب کر دی گئی۔ ورنہ انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، انسان کی آنکھ نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، تا صدف خانے نہ شد پر در نہ شد۔
رومی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی نہیں جاتی۔ آپ کے اس وطن میں بسنے والوں کو اس سے بہتر اندازہ، اس سے زیادہ بہتر اندازہ کس کو ہو سکتا ہے؟ نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے کہ جو مطمئن زندگی کی ضامن بنتی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی۔ آنکھوں کو دو چیزیں بھرتی ہیں، یا قبر کی مٹی بھرتی ہے یا صبر کا اور قناعت کا پانی بھرتا ہے۔ تو اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور نیاز مندی کا سلیقہ آ گیا اور صالح اعمال اس کی زندگی میں شامل ہو گئے، تو جو بھی اس کو میسر ہوتا ہے اس پر وہ قناعت کر لیتا ہے، اور قناعت کی دولت جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ایک مطمئن زندگی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اس کا بہتر صلہ عطا کرتا ہے۔ صرف ایک حدیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویات آپ سماعت کر لیجئے کہ مخبر صادق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ بندے کو تو ضرورت تھی، لیکن ضرورت کے باوجود بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پہ مطمئن ہوں، اس پہ میں واہ راضی ہوں۔ تو جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، نہیں ہوگا تو پھر بھی کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہی۔ کسی نے حضرت واصف علی واصف سے پوچھا تھا کہ غم کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ تو اب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے جب الگ کریں گے تو زندگی دکھوں کا مجموعہ بن جائے گی، اور جب اپنی مرضی کو مالک کی مرضی میں فنا کر دیں گے تو وہ دکھ بھی سامان راحت بن جائیں گے۔ جب اپنے آپ کو اس کی مرضی میں فنا کر دیا تو یہ اس کی رضا کے سانچے میں ڈھال کر کے آپ ایک مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں، ورنہ ساری زندگی عدم اطمینان کا شکار رہیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو جب بندہ اس کی رضا پہ راضی ہو گیا، اس کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، تو پھر ایک مطمئن زندگی اس کو نصیب ہو گئی، اور اس کے پاس کچھ ہے تب بھی مطمئن ہے، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو تب بھی مطمئن ہے کہ یہ میرے رب کی رضا ہے، میرا رب مجھ کو اس حال میں رکھنا چاہتا ہے اور میں اس حال پہ مطمئن ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کیفیت بندے کے اوپر وارد ہوتی ہے اس پر وہ مطمئن ہو، جو اس کا حال ہوتا ہے اس پر وہ اس کا اطمینان ہو، تو یہ ایک دولت ہے۔ تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اب ذرا اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے، یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، اور جو اللہ کے دیے گئے زیادہ پہ بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ دیکھے کہ اس کا حساب کس طرح ہوگا اور وہ اللہ کا سامنا کس طرح کرے گا۔ تو یہ ایک دولت ہوتی ہے، اور یہ صالح اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حیات طیبہ کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ رزق حلال، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کو رزق حلال نصیب کرتا ہے، حرام سے اللہ اسے محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ رزق حلال کی دولت ایک ایسی دولت ہے جو اللہ کے قرب کی ضامن بن جاتی ہے اگر ایمان اور صالح اعمال پائے جائیں۔ اور اگر رزق حلال میسر نہیں ہیں تو آپ کے سجدے، آپ کی نمازیں اور آپ کے دیگر اعمال اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں بنتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا کہ جو ایک طویل سفر کاٹ کے سین حرم میں جا پہنچتا ہے، اور اس کے بال اٹے ہوئے ہیں غبار سے، لباس پھٹا ہوا ہے، سفر کی تھکان چہرے سے حویدہ ہے، یمد یدیہ، اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کا تار و پود حرام سے ہے،
اس کو غذا دی گئی ہے تو حرام رزق کی دی گئی، اس کا بدن پلا بڑا ہے حرام کی کمائی سے، تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہ صرف کہ اس کی اپنی دعا رد کر دی جاتی ہے بلکہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ نیک لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنوں بیگانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جو شخص رزق حرام کا عادی ہوتا ہے تو ان پاک لوگوں کی دعاؤں میں جس کا حصہ میںہ کی طرح برستا ہے، کہاں کہاں اللہ کی مخلوق موجود ہوتی ہے جو قبروں میں بھی جا چکے ہیں، ان تک بھی اس دعا کا حصہ پہنچتا ہے۔ جب صالحین اپنی تنہائیوں میں دعا مانگتے ہیں، اپنے حجروں میں بیٹھ کر کے پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھتا ہے اور ان کی دعا کے ایک ایک حرف کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر رزق پاک نہیں ہے تو ان لوگوں کی دعاؤں سے حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے وہ کتنا بڑا محروم ہے اور اس کے پلے کیا باقی بچا اگر اس کا رزق ہی پاک نہیں ہے۔ تو جب کوئی صالح اعمال کرتا ہے ایمان کی شرط کے ساتھ، وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو جو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہے، اس پاکیزہ اور ستھری زندگی کا ایک روپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو رزق حلال نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر رضا کا نصیب ہو جانا، امام قرطبی نے ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ تو یہ وہ دولت جس کا اجمالی تذکرہ ابھی میں نے کیا، یہ اس شخص کا مقسوم ہے اور اس شخص کا مقدور ہے جو صالح اعمال ایمان کی شرط کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا دنیا کے اندر صلہ، لیکن اس کی آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ اسے مغفرت کے نور سے مالا مال کرتا ہے، اس کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کی زندگی کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کا حساب آسان بھی فرماتا ہے اور اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں قیامت کے روز دیا جائے۔ تو یہ صالح اعمال کا نتیجہ ہے جو اس کا مقسوم ہوگا، اللہ اکبر۔ اور حیات طیبہ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی دلوں میں، دماغوں میں، روحوں میں بن کے، زندہ بن کے اپنی زندگی کی بہاریں لوٹاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، ان کا نشان بھی باقی نہ بچا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، اور آج ان 150 حکمرانوں کو جو یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے، میں اگر پوچھوں کہ کسی ایک کا نام بتائیں تو شاید چند علماء اور تاریخ کے جو گہرے شناور ہیں ان کے علاوہ کوئی نام بھی نہیں بتا سکے، جو اتنا طویل دور حکمرانی رکھتے تھے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے ایک ہی خاندان کے تخت نشین ہوئے اور 3150 سال تخت ایران پہ متمکن رہے، آج ان کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا نا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کہاں ہے شہنشاہ روم؟ میں اگر آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اس دور کا بہت بڑا شخص گزرا ہے، لیکن آپ میں سے اکثر کہیں گے جناب ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس کا نام یاد رکھنے۔ اچھا چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ تو بہت سارے اس سے بھی معذرت کر دیں گے۔ چلو مزید آسان کر دیتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر پاور تھی اور اس کا حکمران، لیکن بہت چند لوگ مجھے کسرائے ایران کا نام بتائیں گے، اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار خاقان کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کیسر کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کسرا کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام بچے بچے کو یاد ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔
تو جو ان سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جو ان سے ہٹ گیا وہ پیسا گیا۔ وہ کسی زمانے میں چکی کے ساتھ آٹا پیستے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اب تو دور گزر گیا، اب الیکٹرانک چکیاں آ گئی ہیں تو وہ دور نہیں رہا، لیکن جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو وہ دور بچپن میں دیکھا ہے۔ وہ دو پتھر ہوتے تھے، نیچے والا ساکن اور جامد اور اوپر والا متحرک، اور درمیان میں کلی ہوتی تھی، اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی جس میں دانے ڈالتے تھے، ہماری زبان میں اس کو گالا کہتے تھے، اور پھر چکی گھماتے تھے، اور جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے وہ بچ جاتے تھے، اور جو کلی سے ہٹتے تھے وہ پس جاتے تھے۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں، جو تیرے سے جڑ کے رہے گا وہی بچ جائے گا۔ تو کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اور وہ کتنے اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، تخت و تاج کے مالک تھے، لیکن آج ان کا نشان بھی باقی نہیں بچا۔ لیکن جنہوں نے اپنا تعلق حضور سے جوڑا، وہ ذات کے حبشی بھی کیوں نہ ہوں، ان کو اللہ نے عروج دیا، اور ان کا نام بھی باقی رہا، اور ان کے لیے عزت و احترام کے رشتے بھی دلوں میں موجود ہیں، اور ان کے لیے عقیدت کے رنگ بھی کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ بس ان کے ہو جاؤ، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً۔ اور اقبال کا ایک نظریہ ارتقاء ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اس میں وہ آخر میں کہتے ہیں کہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جست